بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجاز، اتناب اور مساوات۔ ایجاز کہتے ہیں مختصر کلام کرنا جس کے اندر مفہوم پورا ہو، آسان ہو، سمجھ میں آئے، لیکن اس کے اندر نقطہ بہت گہرا ہو اور باتیں بڑی وسیع و عریض ہوں۔ اور اتناب کہتے ہیں کہ کلام کو لمبا کرنا، واضح کرنا اور طویل کرنا۔ اور مساوات کہتے ہیں برابر درجہ اختیار کرنا، نہ مختصر ہو نہ طویل ہو، درمیانہ ہو، برابر برابر الفاظ ہوں اور برابر مفہوم ہو۔ تو ایجاز متون کے اندر ہوتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا عقیدے کے متن، فقہ کے متن، ان کے اندر ایجاز ہوتا ہے۔ بعض جوامع الکلم، بعض احادیث ہیں جن کے اندر ایجاز ہوتا ہے، اور بعض مقامات اتناب والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر بعض مقامات اتناب والے ہیں، حدیث شریف میں بھی بعض مقامات اتناب والے ہیں کہ بات کو زیادہ سے زیادہ کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ شاعری میں اتناب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ خطابت میں اتناب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جملوں کے اندر جو اتناب ہوتا ہے یا ایجاز ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کرے گا۔ کہتا ہے کہ کسی مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا بشرطے کہ مخل بالفہم نہ ہو، یعنی فہم میں خلل نہ ڈالے، اسے ایجاز کہتے ہیں۔ جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین تمہاری وہ لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تشبیہ ہے، لیکن اس کے اندر معانی کا ایک جہان ہے کہ جیسے لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے، عزت اور شرف کی علامت ہوتا ہے، اور بے حیائی سے بچاتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وقار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بھی ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہیاں دور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہن لباس لکم کے اندر داخل ہیں۔ لباس سے سکون محسوس ہوتا ہے، لباس نہ ہو بندہ بے چین ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اس میں تشریحات ہیں۔ اتناب کسی مفہوم کو زائد عبارت میں ادا کرنا بشرطے کہ وہ زیادتی فائدے کے لیے ہو، جیسے خلقت بیدیہ۔ اب بیدیہ نہ ہوتا پھر بھی خلقت کے معنی میں بات آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا، اب جیسے بھی کیا اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بیدیہ کہہ کر اللہ نے شرف اور مقام اور عزت میں اضافہ کیا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو یہ اتناب ہے، اور اس اتناب کا فائدہ ہوتا ہے، بغیر فائدے کے نہیں ہوتا۔ مساوات کہتے ہیں کسی مفہوم کو مفہوم کے برابر الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں نہ کوئی لفظ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ ایجاز کی دو قسمیں ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف۔ ایجاز قصر یہ ہے کہ جس میں حصر اور قصر ہو، جیسے کل کی بات گزری لا الہ الا اللہ، انما اللہ الہ واحد، یہ حصر اور قصر کی مثالیں ہیں۔ یعنی کسی موصوف کو کسی صفت پر محدود کر دینا یا کسی صفت کو کسی موصوف پر محدود کر دینا، یہ ایجاز قصر ہے، اور اس کی بڑی تشریح ہوتی ہے، بڑا لمبا چوڑا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ہے، تمہارے لیے قصاص کے اندر بڑی زندگی ہے، یعنی معاشرے کے اندر جب قتل کے بدلے میں قتل ہوگا تو ایک قتل سے یا ایک قصاص سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، کہ لوگ سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے اور باز آ جائیں گے قتل و غارت سے۔
تو اس سے معاشرے کے اندر زندگی پیدا ہو جائے گی، زندگی بڑھے گی، پھل پھول جائے گی۔ یہ ایجاز قصر ہے۔ ایجاز حذف یہ ہے کہ کوئی لفظ محذوف ہو، جیسے واسأل القریہ، بستی سے پوچھو، یعنی بستی والوں سے، یعنی واسأل اہل القریہ۔ ایجاز کے فائدے ہیں، حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ چھوٹی عبارت، آسان دلچسپ عبارت فہم سے قریب ہوتی ہے۔ مقام، بعض اوقات مقام تنگ ہوتا ہے، یعنی وقت نہیں ہوتا زیادہ لمبی گفتگو کا، تو ایجاز سے بات کرتے ہیں۔ مخاطب سے کسی امر کو چھپانا ہو تو اس میں بھی ایجاز ہوتا ہے، اکتاہٹ دور کرنا ہو تو اس میں بھی ایجاز ہوتا ہے۔ اتناب جو ہے، اتناب کہتے ہیں لمبی بات کرنا۔ اس کی چند قسمیں ہیں۔ عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا یا خاص کے بعد عام کو ذکر کرنا، یہ اتناب ہے۔ جیسے کل من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا، تو فرشتوں کے اندر جبریل میکال آ گئے تھے، لیکن انہیں دوبارہ خاص طور پر ذکر کیا اتناب کے لیے کہ اور خاص طور پر جبریل کا دشمن ہے اور خاص طور پر میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو یہ اتناب ہے کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا۔ ان یشہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، اس میں سمع اور بصر جلود کے اندر داخل تھے کہ ان کے چمڑے گواہیاں دیں گے، تو چمڑے میں جلد کے اندر سمع اور بصر شامل ہیں، لیکن اللہ نے سمع بصر کو خاص طور پر الگ ذکر کیا کہ یہ اہم ہیں۔ تو یہ اتناب کی پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم ہے ابہام کے بعد کسی امر کو واضح کرنا تاکہ ذہن میں جم جائے، جیسے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ان کے کان گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ میرے کانوں سے یہ غلط کام کرتا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی اور چمڑے گواہی دیں گے۔ تو چمڑے کے اندر آنکھ کا کان شامل ہیں پہلے سے۔ چمڑے سے مراد جلد، تو آنکھ اور کان جلد کا حصہ ہے نا، اوپر ظاہری جلد ہے۔ تو اللہ نے سمع بصر یعنی خاص ذکر کر کے پھر عام کو ذکر کیا، جلود کو۔ یہ اتناب کی قسم ہے۔ ابہام کے بعد وضاحت بیان کرنا، جیسے وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے اس کی طرف معاملے کا فیصلہ کر دیا، یعنی ہم نے بتا دیا پیغمبر کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی قوم جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کی جڑ جلدی کاٹ دی جائے گی۔ تو وقضینا الیہ ذلک الامر، یہاں تک بھی بات کافی تھی، لیکن اللہ نے وضاحت کر دی مزید، یعنی ابہام کے بعد وضاحت کر دی، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان کی جڑ صبح صبح کاٹ دی جائے گی۔ تکرار کرنا یا تاکہ کلام میں شدت اور قوت پیدا ہو اور سننے والے کے اندر راسخ ہو جائے، جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو یہ تکرار ہے۔ اعتراض، جملہ معترضہ لانا، جیسے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو اللہ نے اگلی بات کرنی تھی کہ درمیان میں سبحان کا لفظ کہہ دیا کہ وہ پاک ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ تزییل کہتے ہیں کہ تاکید کے لیے ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا جو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو، اسے تزییل کہتے ہیں۔ جیسے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہو العلیم القدیر کہہ کر یخلق کی دلیل دے دی۔ وہ علم والا ہے، پیدا کر سکتا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تزییل آ گئی کہ کلام کو پختہ کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے آخر میں تزییل لاتے ہیں جو پچھلی کلام کی تاکید ہوتی ہے،
اور وضاحت ہوتی ہے اور اس کو تقویت دیتی ہے۔ احتراز کہتے ہیں کہ کوئی شک شبہ، کوئی وہم پیدا ہو رہا ہو تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کوئی اضافہ کر دینا کلام کے اندر، اسے احتراز کہتے ہیں۔ جیسا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ یہاں پر کسی کے دل میں وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید کھانا وافر ہوتا ہے یا کھانا خراب پکتا ہے تو پھر وہ کھلا دیتے ہیں، تو جب اچھا پکتا ہے تو خود کھاتے ہیں۔ تو علی حبہ لا کر احتراز کیا کہ یعنی جو کسی کے دل میں کوئی وہم، کوئی شک، کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود، کھانے کی چاہت کے باوجود اور کھانے کی طلب کے باوجود وہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ احتراز ہے۔ ایغال کہتے ہیں کہ کسی معنی مفہوم میں مبالغہ پیدا کرنا، جیسے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، تم پیروی کرو ان پیغمبروں کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے۔ یہ ایک دلیل کافی تھی، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں، تمہارا فائدہ سوچتے ہیں۔ اور اس میں مبالغہ یہ کیا کہ وہم مہتدون، وہ پورے کے پورے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی زندگی نیکی سے لبریز ہے۔ تو ایغال مبالغے سے ہے۔ اوغل یوغل ایغال، مبالغہ پیدا کرنا۔ تتمیم، کسی نقطے کے واسطے کوئی جملہ لانا، بات کو مکمل کرنا، تتمیم۔ جیسے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ترجیح میں اتنی بات کافی تھی کہ ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود بھوک کیوں نہ لاحق ہو، پھر بھی وہ اپنا کھانا دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ تتمیم ہے کہ آخری جملے میں ان کی مدح میں مزید اضافہ کر دیا، یہ تتمیم ہو گئی۔ تو یہ ایجاز اور اتناب کی بحث مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ہم اسے ختم کرتے ہیں۔